کفار و مشرکین نے شد و مت کے ساتھ اس حضور کے اس دعوے کا جو انکار کیا، یہ انکار بھی دلیل بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دعویٰ جسمانی معراج کا تھا۔ چنانچہ سدنا کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایسے افعال صادر ہوئے ہیں کہ جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی معراج پر دال ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم محض استراحت سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مقدس جماعت کو بھیجا، جبریل امی اس کے قائد، اور حضور آرام فرماتے حضور کو بیدار کریں تو کیسے؟ حکم ہوا جبریل کو کہ وہ اپنے تلوے یعنی اپنے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے ملے۔ جبریل کے ہونٹ کافوری تھے، تمام فرشتوں کے نہیں۔ یہ حکمت انہیں اس دن پتہ چلی، اور کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ حضور کے تلووں پر جب وہ کافوری ہونٹ لگے، ٹھنڈک سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں کھول دی، اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اس لیے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، کہ وہاں غفلت کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ نیند براہ راست ناقض وضو نہیں ہے، لیکن چونکہ سبب ہے استرخاء مفاصل کا کہ اعضاء یعنی جوائنٹس کھل جاتے ہیں یا کھلنے کے کبھی امکانات اس میں موجود ہوتے ہیں، لہذا حکم ہوتا ہے کہ وضو چلا گیا غفلت کی وجہ سے، اور انبیاء کو غفلت نہیں۔ اور عرض کیا گیا کہ حضور چلیے، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعرۂ آفاق اپنے کلام میں فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کی درخواست کی تھی کہ دیدار کریں، ربی ارینی کہتے رہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو انہیں تو منع کر دیا گیا، تقاضے کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ، اور حضور یہاں محض استراحت ہے اور حضور کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ محبوب چلے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ اہتمام کے ساتھ بلائے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق پر ہوا۔ براق برق سے مشتق ہے، بڑی سرعت کے ساتھ ہوا، لیکن اس سرعت کے باوجود جو مناظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمائے وہ خوب محفوظ رہے، اور حضور نے بیان بھی کیا۔ ورنہ تیز رفتار گاڑی میں آپ ہوں اور آپ کھڑکی کی طرف دیکھیں تو کچھ ہیولا سا گزرا ہے، تیزی سے چیزیں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آدمی کہیں یوں چلا گیا کوئی یوں، تو ایک ہیولا سا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی، لیکن یہ کہ اس کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد اس کے افعال، اس کے یعنی اعمال کو اور اس کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا کہ کیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہے کہ باوجود اتنی سرعت کے ان کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم موجود تھے جی، اور تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی استقبال کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سب کے مقتدا ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز اسرا میں تھا یہی صرف آیا ہو معنی اول آخر کہ جو سلطنت کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے، اپنے اپنے ادوار میں آ کر ہدایت کا فریضہ سر انجام دے چکے تھے جی،
وہ سب حضور کی بارگاہ میں وہاں موجود ہیں. حضور سب کے آگے اور سب کے مقتدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدا میں سب نے نماز ادا کی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشریت کی معراج. پھر آسمانی سفر ہوا. پہلا آسمان، دوسرا اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، علماء سے ہم نے سنا کہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال آدمی چلے، جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا زمین و آسمان کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے. پھر ایک آسمان کی موٹائی بھی اسی قدر، پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان گیپ فاصلہ بھی اتنا ہے، پھر دوسرے کی موٹائی، دوسرے اور تیسرے کے درمیان کا فاصلہ اتنا، پھر تیسرے کی اپنی موٹائی اور پھر تیسرے اور چوتھے کے درمیان علی ھذا القیاس. 7 آسمان تک یہ معاملہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں چلا ہے. تو 500 برس کی مسافت تو یہ لیجیے. پھر اس کے بعد ایک آسمان کی موٹائی، اس کو اگر آپ جمع تفریق کر کے کیلکولیٹر لے کر بیٹھیں تو کئی ہزار سال کی جناب عالی مسافت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے رات کے مختصر حصے میں طے کر آئے. جی. اور ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے موجود تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مرحبا، حضور کو ویلکم، حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں موجود تھے. یہ وہی حضرات تھے جو ابھی نماز اقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں حضور کی ابتدا میں نماز ادا کر چکے تھے. اب حضور چلے ہیں براق پر، اللہ اکبر کبیرہ، انبیاء اس سے پہلے موجود ہیں وہاں. پتہ چلا کہ یہ رفتار نبوت جو ہے وہ براق کی رفتار سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ. تو وہ وہاں موجود تھے اور پھر استقبال کیا ہر آسمان پر جن جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی. اور باقاعدہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بلائے گئے ہیں، دروازے کو باقاعدہ نوک کیا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل ہے کہ کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ بلائے گئے ہیں؟ کہ ہاں بلائے گئے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جناب دروازہ کھلتا ہے اور پھر دوسرے کی تیسرے چوتھے یہاں تک کہ 7 آسمان. اس کے بعد مقام. پھر 7 آسمان سے سدرا کا معاملہ ہوا. دیجیے جناب جو ابھی تک ساتھ تھے جبریل امین، سدرا پر وہ بھی رک گئے. سدرا کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب ڈھانپا سدرا کو، ما یغشی جو ڈھانپا. اب وہ کیسا ڈھانپنا ہے، سدرا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکوں کے برابر جناب علی اس کے پھل ہیں، بیری. سدرا کہتے ہیں بیری کو. بیر نہیں ہوتا، بیری کے درخت کو سدرا کہا جاتا ہے عربی میں. ویسے تو بیر کو نبقن بھی کہتے ہیں. تو اس کا پھل مٹکے برابر، اور اس کے پتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں کہ اس انداز کے اس کے پتے، لیکن ہاتھی کا کان تو پھر بھی ہمارے یہ یوں ہاتھ پھیلائیں تو آ جائے کہ بھائی اتنا بڑا ہوگا یا اتنا بڑا. لیکن احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ اگر وہ ایک پتا دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لے. وہ پتا اس قدر بڑا جو اس سدرا درخت جہاں پر یعنی فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہونے والے بلائے گئے ہیں تو ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت طلب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی تو یہ فرشتے سدرا پر پہنچ گئے اور سدرا کو ڈھانپ لیا. اللہ